إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی جو آیات تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانیاں آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے. اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں. یہ بات تمہیں کون سمجھائے گا کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے. آج الحمدللہ ہمارا 8واں سپارہ شروع ہوتا ہے اور 8ویں سپارے کی پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شے ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے. ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کے سوال کو پورا کر دیں کہ جنہوں نے یہ جو سوال کیا، جنہوں نے جو پختہ قسمیں کھائیں، تو اگر ہم ان کے سوال کو پورا کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ان کے پر نشانی بھی بھیج دیں، سوال بھی پورا کر دیں، نشانی بھی بھیج دیں کہ وہ جو ہے اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. اور جو ہے وہ اگر ایسا ہو کہ جو رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے ان پر فرشتے نازل کر دیں، جو رسولوں کی بھی تصدیق کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والی رسالت کے بارے میں خبر دیں، جیسے کہ انہوں نے اس کا سوال کرتے ہوئے کہا تھا نا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، سوال بھی پورا کر دیں، رسالت کے بارے میں جو خبریں دی ہیں وہ بھی فرشتے بھی آ جائیں. یا انہوں نے جیسے کہ کہا کہ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہیں ملے گی، یعنی ہم کو بھی رسول بنا دو، ٹھیک ہے، ہم کو بھی رسول بنا دو، اس وقت تک ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ایک اور جگہ فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، یعنی اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم پر آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھنا کا، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یعنی اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور رسولوں کے لائے ہوئے دین شریعت کی صداقت کے بارے میں انہیں بتاتے. یعنی جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بھی ان کو کیا بتاتے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا اور ہماری آنکھوں نے اب دیکھ لیا ہے. یعنی ظاہر ہے جو بھی مر جاتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اس کو ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مثال دے دی وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یعنی اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیں، مردے بھی ان سے باتیں کرنے کے لیے اپنی قبروں سے اٹھ جائیں اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے آنکھوں کے سامنے جمع کر دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حق پیش کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، پورے دلائل کے ساتھ، لیکن جو نہیں ماننے والے تھے وہ طرح طرح کی حجت بازی کے ذریعے سے آپ کا انکار کرتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے، یعنی جو آپ نے دین جو پہنچایا ہے اس میں شاید کچھ کمی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بڑی وہ ہوتی تھی کہ جب میں اتنے اخلاص کے ساتھ اور پورے اپنی تندہی کے ساتھ اسلام پہنچا رہا ہوں تو سب کیوں نہیں ایمان لے آتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جو شخص نہیں ماننا چاہتا، اگر سارے دلائل بھی اس کے سامنے آ جائیں تو بھی وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو ماننا اس کو ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو اس کو ماننا چاہیے، وہ اس کو صحیح رخ سے نہیں دیکھ رہا۔ اس کے دیکھنے کا جو اینگل ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ اس کا روزمرہ زندگی میں مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو سرٹن اینگل سے دیکھیں تو وہی چیز مختلف نظر آتی ہے۔ حق کو اگر آپ حق کی نگاہ سے نہ دیکھیں، یہ سوچ کر نہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے ایک رسول پیش کر رہے ہیں، تو آپ کا اپنا اینگل، اپنی خواہشات، اپنی سوچیں، اپنی مرضی، اس کو بالکل آپ کے انداز میں دکھائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، جن کو ماننا نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ کسی اور رخ سے حقائق کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ماننا چاہے تو چھوٹی سی دلیل بھی اس کے لیے کافی ہے۔ جو شخص سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہ سچ کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور جب وہ اس کو مل جاتی ہے تو اس کو منانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا، وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو نہیں ماننا چاہتا وہ اپنے انکار کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ لیتا ہے، اور اسے انکار کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ بھی مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کبھی بھی جب بھی اس کے سامنے سچائی آئے تو اس کے ماننے والوں میں سے ہو جائے، جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو، اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ کیا دعا میں نے بتائی تھی؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یعنی اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دیں، اور پھر اس کی صرف یہ نہیں کہ حق دیکھ لیا، حق تو عیسائیوں نے بھی دیکھا تھا، حق تو یہودیوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن اس کی پیروی نہیں کی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیں اور پھر اس کے بعد اس کی پیروی کی بھی توفیق عطا فرما دیں، اور باطل کو باطل دکھا دیں اور ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ یعنی باطل کو باطل دیکھنا بڑی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے غلط بات ہے، یہ بات نہیں کرنی، لیکن پھر بھی اس سے بچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهْ، یعنی یہ بھی ایک طرح سے رزق ہے۔ جیسے صبح کو رزق بانٹا جاتا ہے نا، فرشتے رزق لے کر اترتے ہیں آسمان سے، جو شخص فجر کے بعد تک اشراق کی نماز تک بیٹھے رہتا ہے اپنی جگہ پر، اس کو جو ہے وہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو سوتا رہے گا وہ سوتا ہی رہ گیا۔ تو ہم یہ چیز ہے، حق کا دیکھنا اور اس کی اتباع کرنا، اور باطل کو یعنی جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا اور اس سے بچنا، یہ بھی کیا ہے؟ ہم اس دعا میں کیا کریں؟ ورزقنا، اور ہمیں رزق دے۔ کس چیز کا رزق دے؟ اجتنابا، اس سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ انسان سچائی کو پہچانے، کیونکہ اگر وہ سچائی کو پہچانے گا، جس طرح کہ کل کے بارے میں معرفت کی بات ہو رہی ہے، حق کو پہچاننے کے، کل کے جو ہمارا وہ جو سپارہ تھا، جو ہمارا یہ جو 7واں سپارہ تھا کل کا پارہ، اس میں جو معرفت کی بات ہو رہی تھی، حق کو پہچاننے کی بات ہو رہی تھی، تو اگر وہ سچائی کو پہچانے گا تو اس کے تمام اعمال سچائی پر جو ہے وہ مبنی ہو جائیں گے، اور اگر وہ سچائی کو پہچانے گا نہیں، مانے گا نہیں، جو کچھ کرے گا وہ غلط ہوگا، تو وہ ایک غلط راہ پر چل پڑے گا، اس کے نتیجے میں سراسر نقصان اٹھائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے لیے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں میں سے جن لوگوں نے ایمان لے کر آنا ہوتا ہے ان کا بھی تھوڑوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے،
کہ ما کانو لیؤمنو الا ان یشاء اللہ، یعنی یہ چیز تو اپنی جگہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم نے ہر انسانوں کے لیے اور جنوں میں سے یعنی یہ جتنے بھی انسان ہیں اور جنوں میں شیاطینوں میں سے بھی، بلکہ جنات میں سے بھی اور شیاطین میں سے بھی ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جن کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت لکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کس کو کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم نے جو ہے وہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، اناد سے کام رکھتے ہیں، اس طرح ہم نے پہلے سے بھی ہر نبی یعنی جتنے ہم نے انبیاء بھیجے ان سب کے دشمن تھا کوئی نہ کوئی، اس لیے جو ابھی آپ کے دشمن ہیں نا ان کی وجہ سے آپ غم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین اور ہر نبی کے دشمن بنائے۔ کون ہے؟ شیاطین الانس والجن۔ کیا کرتے تھے وہ؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا تھا تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں اس کو رہنے دیجیے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا کام ہے۔ یعنی اپنے نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ بہت سارے پیغمبر ایسے تھے جو کہ جھٹلائے جا چکے ہیں، جس سے کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے تو بہت سارے پیغمبروں کو اور کو جھٹلایا گیا، تو وہ اس تکذیب پر یعنی اس جھٹلانے پر اور اس تکلیف پر، اس ایذا پر کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے دوسرے پیغمبروں سے کی گئی تھی، بے شک آپ کا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس طرح کا دین آپ لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر بھی اس طرح کا دین لے کر آتا ہے تو اس سے لوگ دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کیسے دشمن بن جاتے ہیں؟ عدوًا کی کیا معنی؟ شیاطین، جو شیاطین سیرت جن ہوتے ہیں اور شیاطین سیرت انسان، وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور ہر وہ شیطان جو شر کے ساتھ اپنے جیسے کو دین سے دور کر دے، اور رسولوں کے دشمن اسی قسم کے شیاطین انس و جنس ہی ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، جو ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے دل میں ایسی مزین اور ایسی زینت دار باتیں ڈالتے ہیں جنہیں جاہل جو ہے وہ سن کر خود ہی فریب خوردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص جس کے پاس سامنے قرآن بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ہر طرف جو ہے وہ آسانی سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک وہ شخص آپ کو نظر آتا ہے جو اسلام بھی لے آیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، پھر وہ لوگوں پر جادو بھی کر رہا ہے، پھر وہ جادوگروں کے پاس بھی جا رہا ہے، پھر وہ قرآن کی تکذیب بھی کر رہا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بھی سارے کام کر رہا ہے۔ تو یہ کس سبب سے ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ دلوں میں جو ہے وہ ان کو ایسی باتیں مزین کر کے دکھاتے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ بالکل درست ہے، 100% ٹھیک کام کر رہے ہو، تمہارے کام میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو ایسا نہ کرتے. یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر اور اس کی مشیت و ارادے سے ہے کہ ہر ایک نبی کا ان لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بھی ہو. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چنانچہ آپ انہیں اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دیں، یعنی انہیں اور ان کے جھوٹ کو چھوڑ دیں، اور ان کی دعوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل کریں، کیونکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کافی ہے اور وہ آپ کا حامی و ناصر ہے. یعنی وہ آپ کا حامی بھی ہے، مددگار بھی ہے، اور آپ کا ساتھ دینے والا ہے، آپ کے لیے نصرتیں پیدا کرنے والا ہے. تو آپ کو کیا فکر ہے؟ جس شخص نے ایمان نہیں لانا ہے اس کو تو نہیں لانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور وجہ جو انسان کے حق کو حق نہ دیکھنے کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے جو دوست ہوتے ہیں اور اس کی جو کمپنی ہوتی ہے، وہ دوست اور وہ کمپنی جو ہے وہ انسانوں کو، اس انسان کو چیزوں کا اصل رخ دیکھنے ہی نہیں دیتے، وہ اس کے نقطۂ نظر میں تبدیلی لے آتے ہیں. اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کے ساتھ ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی چیز کو صحیح رخ سے نہ دیکھ سکے، حق کو نہ پا سکے. کیونکہ اگر انسان حق کو دیکھ لے گا، روشنی کو پا لے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ روشنی کے پیچھے چلنے لگے گا، وہ اس راستے پر چل پڑے گا. تو وہ جو ہے چونکہ وہ اس راستے پر چل پڑے گا، جیسے شیطان کیا کہتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس میں صرف شیطان ہی نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں. بعض انسانوں میں سے دوستوں کے روپ میں انسان کو بھٹکانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں شیطان بن کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کو مہلت بھی دے رکھی ہوتی ہے. یعنی یہ جو انسان ہے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ شیطان نے اتنا گھر کر لیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے دوست بن جاتے ہیں. شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے نا کہ وہ انسان کو بھٹکائے. تو ہمیں اور بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص جو مجھے کوئی کام کرنے کا کہہ رہا ہے اس کی کیا دلیل ہے، کیا یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا یہ محض اپنی خواہش نفس سے بول رہا ہے. تو جو شخص حق چاہتا ہے، حق کی تلاش کرتا ہے، وہ قرآن اور سنت کو اپنا معیار بنا لیتا ہے، لوگوں کی باتوں کو اپنا معیار نہیں بناتا، اپنی خواہشات کو اپنا معیار نہیں بناتا، بلکہ اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے، یعنی ان کو یہ کرنے کی مہلت نہ دیتا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی طرح چھان پٹک کے آزما کر دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون واقعی جنت میں جانے کے قابل ہے. انسان ساری زندگی بعض اوقات ایک نیک کام کرتا ہے اور کسی شیطان کے بہکاوے میں آ کے بہک جاتا ہے اور حق کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے، اور جس طریقے سے دنیاوی ساری چیزوں کے لیے آپ تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی ہر چیز کے لیے آپ جو ہے وہ لوگوں سے پتہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے یہ جو دین ہے اس کے لیے آپ ضرور تحقیق کریں. اس کو صرف اس چیز پہ مت چھوڑ دیجئے کہ ہمارے والدین نے ہم سے یہ کہا تھا، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آئے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے. یہ سارے جملے تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسے ہی کریں گے، ہمارے والدین نے ہمیں یہ سکھایا تو ہم بھی ایسا کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کس چیز کی؟ کہ اللہ آپ مجھے تقویٰ عطا فرما دیجئے، آپ مجھے ہدایت عطا فرما دیجئے، آپ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے. تو جب آپ کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے نا تو پھر خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے، خود بخود آپ کو ارنا الحق حقا، آپ کو حق دکھا دیتا ہے اور آپ کو باطل سے یعنی جھوٹ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. تو کبھی بھی اس رعب میں اور اس گمان میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے. اس لیے جو شخص اپنے اندر وسعت پیدا کرتا ہے تو کوئی بھی شخص جب اس کو اس کی غلطی بتاتا ہے تو اس کو مائنڈ نہیں کرتا. ادروائز کیا ہوتا ہے، جب انسان کو یہ زعم ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ حق میرے اندر ہے، تو باہر سے آنے والے حق کو وہ دیکھ ہی نہیں پاتا. تو حق ہمیں جہاں سے بھی ملے اس سورس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس سورس سے ہمیں وہ حق مل رہا ہے.
علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا؟ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا ہمارے پاس جو ہمارے باپ داداؤں نے بتایا ہے وہی ٹھیک ہے، تو بس آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. فذرہم، ان کو چھوڑ دیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں، کیونکہ آپ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں. آپ جو ہے آپ نے تو کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، حتیٰ کہ دیکھیں کتنی تکلیف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. ان کی زندگی جو تھی وہ کوئی بہت آرام دہ زندگی تو نہیں تھی. کس سبب سے؟ امت کے لیے. امتی امتی، آخری وقت تک ان کی طلب کیا تھی کہ میری امت جو ہے وہ کسی طریقے سے جہنم میں جانے سے بچ جائے. تو پیاری بہنوں، ہم اتنے قابل قدر نبی کی امتی ہیں، اتنے قابل قدر کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ آج ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا جائے. تو آج جب ہم اس امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہماری بھی طلب کیا ہو جائے کہ ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں وہ لوگ ہدایت پا جائیں، اچھے طریقے سے، پیار سے، مسکرا کر، بہترین طریقے سے، کبھی کسی کو گفٹ دے کے، ہدیہ دے کے اچھی بات ضرور پہنچائیے، ضرور آگے پہنچائیے. اپنا مشن بنا لیجئے کہ میں نے اچھی بات کو آگے پہنچانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. انشاءاللہ جتنی میری حیثیت ہے، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری طاقت ہے، میں اس کام کو ضرور کروں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اس نیت کو قبول کر لے اور اس کے بعد ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے کہ ہم اس کے دین کو آگے پہنچانے والے بن جائیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ وہ عالم دین بنے اور اس کے بعد وہ اس دین کو پھیلانے والے بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.